لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا میں جو پیدا ہوئے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ کے حکم سے آئے. نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. جب اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور جب حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. تو نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے رہیں. اللہ کی ذات سے جڑے رہیں. جیسے کوئی آدمی کسی کمپنی کے ٹور پر جاتا ہے تو کمپنی والے اس کو ایک فون دیتے ہیں اور ہر وقت وہ اپنی کمپنی سے جڑا رہتا ہے، اور ایسے آدمی کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی ذات سے جڑے رہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا اور مقرب ہوتا ہے. ہم دنیا میں آ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہوں، دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بھولنے نہ پائیں، بلکہ بدلتے ہوئے حالات کو، صبح اور شام کو، دن اور رات کو، اتراؤ اور چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی ذات سے اور زیادہ قریب ہونے والے بنیں. جب جب ہمارے پاس نعمت آئے تو ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں. جب جب کوئی تکلیف آئے اس تکلیف کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ ہم موقع موقع کی دعا یاد کریں. کس موقع پر اللہ پاک نے کون سا ذکر اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، اس ذکر کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعا کی اہمیت کو سمجھیں کہ دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اور ان کا مہتو کیا ہے. دیکھو، آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس کی جدید ایجادات نے انسان کو حق کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے اور حق سمجھنا آسان کر دیا ہے. اب نماز کا وقت ہے، ہمارے جیبوں کے اندر جو فون ہیں وہ فلائٹ موڈ پر ہیں، آف موڈ پر ہیں. اگر ہمارا کوئی ریلیٹیو، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست نیئر ڈیئر ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ ہمارا نمبر ڈائل کرتا ہے. نمبر جب ڈائل ہوتا ہے تو وہ فریکوینسیز آتی ہیں اور ہمارے فون سے ٹکراتی ہیں اور واپس جاتی ہیں، اور اس کو ایک اناؤنسمنٹ سنائی دیتا ہے کہ جس گاہک پر، جس کسٹمر سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سوئچ آف ہے. وہ چاہے گجراتی میں کہے چاہے انگلش میں کہے، مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے. تو اس نے کیسے بتایا کہ سوئچ آف ہے؟ وہ فریکوینسیز یہاں تک آئی، برقی لہریں یہاں تک آئیں، فون سے ٹکرائیں، اور جب اس کو اندر جانے کا موقع نہ ملا تو واپس گئی اور کہا سوئچ آف ہے. ٹھیک اسی طرح تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری رحمتیں بندے کے دل سے ٹکراتی ہیں اور واپس جاتی ہیں، اور گویا اللہ کے دربار میں کہتی ہیں پیارے اللہ، جن دلوں کی طرف آپ نے ہمیں بھیجا تھا ان پہ تو غفلت کے لوک لگے ہوئے ہیں، ہمیں اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو سائنس کی جدید ایجادات نے ہمارے لیے حق کو سمجھنا آسان کر دیا، بلکہ حق کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعاؤں کے مبارک نکلے ہوئے جملے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے ایسی اہمیت رکھتے ہیں جیسے بند اسکرین کو کھولنے کے لیے پاسورڈ کی اہمیت ہوتی. اگر کسی کے فون میں پاسورڈ لگا ہوا ہو، آپ ایکسرسائز کر کر کے تھک جائیں گے، وہ تالا مضبوط سے مضبوط تو ہو جائے گا لیکن کھلے گا نہیں، کیونکہ پاسورڈ جو ہے وہ کریکٹ نہیں. اور اگر کریکٹ پاسورڈ ہوتا ہے
دو اور تین کی وہ دباتا ہے، پش کرتا ہے اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہیں، ان کو کھلوانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعا کے جملے وہ کریکٹ پاسورڈ کے مانند ہیں۔ ان دعاؤں نے نہ جانے ان رحمت کے دروازوں کو کتنی مرتبہ کھٹکھٹا رکھا ہے اور کتنی مرتبہ کھلوا رکھا ہے۔ تو نئے پاسورڈ کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پرانا پاسورڈ جو ریئل ہے، حقیقت ہے اور جینیئن ہے، اسی کو استعمال کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں مختلف موقعوں پر، اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام پورے فرما دیں۔ جو بندہ 7 مرتبہ صبح میں اور 7 مرتبہ شام میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام میں یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے ہم تمام کے اندر کون بندہ ایسا ہے جس کے سارے کام پورے ہو گئے ہوں؟ کسی کی شادی پوری نہیں ہوئی، ادھوری ہے، منگنی ہو کر معاملہ ادھورا پڑا ہوا ہے۔ کسی کا انتظام نہیں ہے، کسی کے گھر کا انتظام نہیں ہے، گھر ادھورا ہے۔ جی کسی کا نکاح ہو گیا تو بچہ نہیں ہو رہا، معاملہ ادھورا ہے۔ بچہ ہو گیا تو اب بچہ، اس کی تعلیم، اس کی صحت یہ ادھوری ہے۔ جب بڑا ہو گیا تو اب اس کی جو ہے شادی بیاہ کرنا ہے، وہ ادھورا ہے۔ جب بڑا ہو گیا تو اب اس کی جو ہے کاروبار ادھورا ہے۔ یعنی ہر وقت ہم ادھورے پن سے جڑے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے کام ادھورے ہوتے ہیں۔ یا تو مال نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے تو وہ سیل نہیں ہوتا، سیل ہو گیا تو پیمنٹ نہیں آتا۔ یعنی ہر وقت ہم کسی نہ کسی پریشانی میں الجھے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا پیارا طریقہ بتایا کہ ہم 7 مرتبہ صبح میں اور 7 مرتبہ شام میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے فرما دیتے۔ اور جب کبھی کوئی لمبی فائل ہو پروسیس کرنے والی اور لمبا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہو تو اس وقت مسلسل اس کو پڑھتا رہے، اس کی تسبیحات پہ تسبیحات پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے۔ تو کتنا آسان کام ہے دوستو، لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ اللہ نے مجھے فرمایا اپنی امت کو بتا دو۔ کیا بتا دو؟ کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں اور 10 مرتبہ رات میں یہ پڑھے، کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا، علی العظیم نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں اور 10 مرتبہ رات میں۔ رات کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے یہ رات ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ شام کہلاتا ہے۔ تو جو بندہ 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں، 10 مرتبہ رات میں پڑھے گا تو کیا کیا ملے گا؟ سنیں۔ صبح میں پڑھے گا تو میرے غصے سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے غصے سے بچے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے غصے سے بچ جائے تو غصے کے بعد کیا رہتا ہے؟ محبت۔ معلوم ہوا اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے گا۔ صبح میں پڑھے گا تو 10 مرتبہ پڑھے گا تو میرے غصے سے بچے گا، اور شام میں پڑھے گا تو رات شیطان کے دھوکے سے بچے گا، شیطان کے دھوکے سے بچے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، بڑا چاپٹر ہے، بڑا ذہین ہے۔ تو شیطان جیسا چاپٹر آدمی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی میموری، اتنی بڑا فہم، اتنی بڑی سمجھداری عطا فرمائیں گے کہ کوئی ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ دھوکہ آدمی بیوقوف کھاتا ہے نا، عقل مند نہیں کھاتا۔ چیٹنگ میں کون آتا ہے؟ دھوکے بیوقوف آ جاتا ہے، عقل مند نہیں آتا۔ تو صبح میں پڑھے گا تو اللہ کے غصے سے بچے گا، شام میں پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، اور رات میں پڑھے گا تو رات کے فتنے سے بچے گا۔ رات اپنے اندر بہت فتنے لیے ہوئے، آدمی سوتا ہے باعزت، اٹھتا ہے بے عزت، پتہ چلا بیٹی چلی گئی، باتھ روم میں ڈھونڈا، واش روم میں ڈھونڈا، جی ٹیرس پہ ڈھونڈا، کچن میں ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں مل رہی۔ تکیہ اٹھا کے دیکھا تو اتنا لمبا لیٹر ملا، اور اس میں لکھا تھا کہ میں نے بہت صبر کے ساتھ وقت گزارا، میں نے دیکھا سب کی باتیں ہوتی ہیں، بزنس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے نکاح کی اور میرے فیوچر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا فیوچر ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا اب مجھے مت ڈھونڈنا،
اور مجھے ڈھونڈنے میں اپنی عمر ضائع مت کرنا، میں نے خود اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا۔ اب جو بچی اس طرح بھاگ گئی ہو، ماں باپ کی ناک کٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتے، اور بھری محفل میں 2 لفظ کہنے کے قابل نہیں ہوتے، آدمی ایسا بے عزت ہوتا ہے۔ تو رات اپنے اندر فتنے لیے ہوئے، سوتا ہے باعزت، اٹھتا ہے بے عزت، سوتا ہے امیر، اٹھتا ہے فقیر۔ پتہ چلا ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی، تو رات کو جب سویا تھا تو امیر تھا، اور جب اٹھا تو فقیر بن گیا۔ تو رات اپنے اندر فتنے لیے ہوئے۔ تو رات کے فتنوں سے بچنے کے لیے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے۔ کتنا آسان نسخہ ہے دوستوں، تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی، تو کیا بتایا؟ جو بندہ 10 مرتبہ صبح میں پڑھے، 10 مرتبہ شام میں پڑھے، 10 مرتبہ رات میں پڑھے، صبح میں پڑھنے پر اللہ کے غصے سے بچے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنا محبوب بنا لے، اس لیے کہ غصہ دشمن پہ آتا ہے، دوست پہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا اللہ اپنا دوست بنا لے۔ شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، معلوم اللہ تعالیٰ ہوشیاری، عقل مندی، ایمانی فراست عطا فرمائے۔ اور رات کو پڑھے گا تو رات کے فتنوں سے بچے گا۔ تو کام کی چیز ہے کہ نہیں دوستو؟ لیکن افسوس کی بات ہے، بینک والا کوئی اسکیم بتائے تو فٹافٹ دوڑ پڑتے ہیں، اور کائنات کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ان کی طرف کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ بینک والا کوئی اسکیم نکال کر دے، اور اسکیم نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں اپنا غلام بنانے کی اسکیم ہوتی ہے، تو ہم دوڑ پڑتے ہیں آستین چڑھا کر، کیا یہ بہت نفع کا سودا ہے؟ حالانکہ سراپا دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ، لیکن دھوکے پہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور پھر بھی اس کو دھوکہ نہیں سمجھ رہے۔ اسلام نے تو دھوکے کھانے کو کہا ہے، ہر چیز دھوکے کھاؤ، لیکن ہم دھوکہ کھانے کے عادی بن گئے۔ اسلام کی تعلیم میں جی کتنی پاکیزگی اور صفائی ہے، اور دنیا والے اسی طرح کی جی مس میچنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے، یہ انمول وظیفہ ہے، آپ کریں اس کو، اس کا نفع آپ دیکھیں۔ دوسری بات یہ، جب کوئی تکلیف پریشانی آئی، کوئی دشمن ستا رہا ہو، کوئی پارٹنر ستا رہا ہو، کوئی پڑوسی ستا رہا ہو، کوئی تکلیف دے رہا ہو، کوئی بھی ہو، آپ مسلسل اس کی تسبیح پڑھیں 300 مرتبہ روزانہ، 300 مرتبہ۔ اور اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو گالی جیسا سمجھتے ہیں، ارے لا حول پڑھو یار اس پر، یعنی ہم تو گالی جیسا استعمال کرتے ہیں اس کو۔ نہیں، بہت پاورفل میننگ ہے اس کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نفع پہنچانے والی، اور نہیں ہے کوئی طاقت نقصان دینے والی سوائے اللہ۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ چاہے تو نفع دے سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، باقی کوئی طاقت اللہ کے بغیر نفع نقصان دینے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو آئے دن ہمیں دھوکے پہ دھوکہ دینے کی باتیں ہوتی ہیں، آئے دن جو ہمیں کچل دینے اور ختم کر دینے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اخباروں میں ہیڈنگ چھپتی ہیں اور ہیٹ اسپیچ آتی ہے، یہ وقت کے بیوقوف ہیں، ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے بیوقوف اور پاگل قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں درد ہو جائے تو تڑپتے پھریں، پیشاب کا بند لگ جائے تو روتے پھریں، جی پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتے، جھکنے پہ مجبور ہو جائیں، جو اتنے کمزور ہیں، اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو جھکانے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ میں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ سچا، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہمارے کائنات، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے مالک اور خالق ہیں۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، مبعوث کرے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے ساتھ میں دوستی بنا کے رکھیں۔ آج کل ہم ماضی سرپنچ کے دوست ہو جائیں، اور پریزنٹ جی سرپنچ کے اور ایم پی اور ایم ایل اے کے دوست ہو جائیں، تو ہم اس دوستی کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں، اور سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میری دوستی تو ایم پی اور ایم ایل اے سے ہے، اور فلاں ودھائک سے ہے، اور میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ جی ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت مومن کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہے میں ایم پی ایم ایل اے سے تعلق رکھتا ہوں، ارے تو ایم پی ایم ایل اے سے تعلق رکھتا ہوگا، میں اللہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔
اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات سے ایسی محبت ہو کہ 2 رکعت پڑھ کر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگیں تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں۔ ایک اندھا فقیر تھا، پانی گلاس ہو، ایک اندھا فقیر تھا، نابینا بوڑھا آدمی، لکڑی لے کر اندازے سے چلتا پھر رہا تھا، لکڑی لے کر اندازے سے چلتا پھر رہا تھا۔ اللہ کی شان، اس نے ایک بڑے سے دروازے پر اندازہ لگا کے سوچا کہ یہ کسی بڑے امیر کبیر کا گھر ہے، تو بڑی امید کے ساتھ بڑی لمبی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب یہ صدا لگائی تو 3 مرتبہ صدا لگانے کے بعد کوئی جواب نہ ملا، تو کہنے لگا کس بخیل کا گھر ہے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے جو مجھ اندھے فقیر بوڑھے پہ ترس نہیں کھاتا۔ ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک اپنے مال کا، میں کوئی چھیننے زبردستی کرنے تو نہیں آیا، لیکن کم از کم پھوٹے منہ سے جواب تو دے دے کہ آج چھٹے نہیں ہیں، کل آنا، پھر آنا کبھی۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ باتیں سن رہا تھا، اٹھ کر آیا، بوڑھے فقیر پہ ہاتھ رکھا کندھے پر، کہا بابا تم نابینا ہو، بلائنڈ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کس کا گھر ہے، یہ کسی امیر کبیر اور سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور تم نے یہ کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو تم نے کنجوس کہا۔ بس بوڑھا کانپ گیا، پیالہ اپنا پھینک دیا، سکے اس کے نالی میں بکھر گئے، اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر رگڑنے لگا، ناک رگڑنے لگا، اور کہا پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اندھا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس کا گھر ہے، میں نے کسی امیر کا گھر سمجھ کے صدا لگائی، مجھے پتہ ہوتا میرے اللہ کا گھر ہے میں تو اسے سجدہ کر کے جاتا۔ اللہ میں نے گستاخی کی، آپ کو بخیل اور کنجوس کہہ دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد رو دھو کے باہر نکلا، وہ نوجوان کھڑا تھا، کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، وہ پیالہ تو تم نے پھینک کے توڑ دیا، سکے تو تمہارے نالی میں بکھر گئے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو بوڑھے فقیر نے عجیب انداز سے کہا بیٹا اس در پہ سوال کرنے کے بعد، یعنی مسجد میں اللہ سے بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ دوستو میرا اور آپ کا سر جھکتا ہے اللہ کے سامنے، میرے اور آپ کے پیر ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا ٹیشو بدن کا رواں گنہگار ہے، لیکن میرے اور آپ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے میرا اور آپ کا ماتھا، وہ ہے میری اور آپ کی پیشانی، کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکی نہیں۔ بس اللہ کو یہ کہنا چاہیے پیارے اللہ اسی پیشانی کو واسطہ بنا کر میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ جو پیشانی آپ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی ہے نہ جھکے گی، یا اللہ اسی کی وفاداری کے طفیل آپ ہماری مغفرت کر دیجیے۔ تو دوستو حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، مومن کی ترقی اللہ نے حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی۔ خنزیر، سور پاخانہ کھاتا ہے تگڑا ہوتا ہے، بکری اگر دیکھا دیکھی وہ بھی سوچے کہ یہ پاخانہ کھاتا ہے تو میں بھی کل سے پاخانہ کھاؤں گی، میں بھی ہیلتھی ہو جاؤں گی، یاد رکھنا بھوک مر جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے پاخانے کے اندر اس کی غذا نہیں رکھی، اس کی غذا اللہ نے سبز چارے اور سوکھی گھاس میں رکھی ہے، اور خنزیر کی ترقی اللہ نے پاخانے میں رکھی ہے۔ مومن کی مثال بکری کی طرح ہے، کافر و مشرک کی مثال خنزیر کی طرح ہے۔ ہم دنیا والوں کو دیکھا دیکھی چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، ایسا رویہ اختیار نہ کریں، ہم اس کو فالو کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دی، اسی میں ہماری برکت ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اور قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام کریں دوست۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 10 مرتبہ 3 وقت پڑھنا ہے، صبح میں، شام میں اور رات میں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بڑے بھاری بھرکم کلا کی دعا ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اتنے بھاری بھرکم الفاظ ہیں یہ، تو یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور فرمائیں گے، ہمارے ادھورے کاموں کو پورا فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، اپنا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ جس آفیسر کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ہیلو ہائی کرتے ہیں، عید بقرعید پر، ہولی دیوالی پر، تہواروں پر ہم کچھ نہ کچھ اس کو گفٹ بھیجتے ہیں کہ تعلق بنا رہے، جب بھی کبھی کام آئے تو وہ ہمارے کام آ جائے۔ تو ہم دنیا کے بودے اور کمزور تعلقات کو اور کمزور انسانوں کے تعلقات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کائنات کے خالق و مالک رب جو احد و صمد ہے، جو بے نیاز ہے، جو کائنات کا مالک و خالق ہے، جس کے اشارے کے بغیر سورج نکل نہیں سکتا، سورج غروب نہیں ہو سکتا، چاند اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ستارے جگمگا نہیں سکتے، ہوائیں چل نہیں سکتی، جی دھوپ چھاؤں آ نہیں سکتی، دن اور رات تبدیل ہو نہیں سکتے، نفع دینے والی چیزیں نفع دے نہیں سکتی، نقصان دینے والی چیزیں نقصان دے نہیں سکتی، جی اس رب کے ساتھ ہم اتنا کمزور تعلق جوڑے ہوئے ہیں کہ اس سے تعلق جوڑنے کی بات ہی نہیں۔ دوستو، ہمیں اپنے تعلقات پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور روزانہ بار بار کلمہ پڑھ کر، یہ باتوں کو سوچ کر، روزانہ بار بار کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو رینیو کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بات کہہ کے ذکر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی جو بڑے خوبصورت تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی۔ جبریل امین علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کی شکل میں روپ دھارتے تھے، بڑے پیارے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، کہ اللہ کے نبی، میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور عرب کے اندر دستور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو پلنے دیا، بڑھنے دیا، جب اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی، جب وہ مجھے ابا ابا کہہ کے پکارنے لگی، ایک روز میرا اندر کا خناس، میرا اندر کا شیطان جاگا، اور میں نے کدال اٹھائی، کندھے پہ رکھی، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور شہر کے باہر گیا، اور میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ اب وہ بچی مجھ سے کہہ رہی، ابو تم کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو، تم کیوں پسینہ پسینہ ہو رہے ہو، تم کیوں گڑھا کھود رہے ہو؟ اتنے پیارے الفاظ کہنے پر بھی میرا دل نرم نہیں ہوا، میں کھودتا رہا، آخر میں اس کو جھٹکا دیا، گڑھے کے اندر گرایا، اوپر سے مٹی میں نے بھرنی شروع کی، اور جب مٹی اس کے بالوں پر اور آنکھوں میں گر رہی تھی، کہہ رہے ابو میری آنکھوں میں مٹی گر رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر بھی میرا ضمیر نہیں پگھلا، اور میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس گڈھے کو بالکل بند کر دیا، اور اس کی آخری چیخیں بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان لانے کے بعد میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنسوؤں سے روئے، اور کہا ایک بار پھر سناؤ مجھے اس واقعے کو، پھر سناؤ۔ پھر سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی، اور پھر فرمایا الاسلام یہدم بما کان قبلہ، اسلام تو ایسی طاقت ہے اور ایسی چیز ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ کیے ہوں اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ اب یہ بتاؤ دوستو، اسلام لاتے ہیں کیا پڑھ کر؟ کلمہ پڑھ کے لاتے ہیں نا۔ معلوم ہے یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اللہ سے۔ اس لیے دوستو، اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں، تنہائیوں میں جب کوئی پاس میں نہ ہو، یقین کے ساتھ کہا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی وسوسے آئیں، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، کیا ہوگا، کیسے دوں گا، کیا لاؤں گا، کیسے کروں گا، جب یہ وسوسے آئیں جو آدمی کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، ٹینشن میں لے جاتے ہیں، اس وقت فوراً کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سٹریس کو ریلیز کر دیں گے اور آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔